بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اپنے سلسلہ علم جرح و تعدیل کورس میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فقہ اینڈ سنہ لرننگ چینل، جس کا بنیادی مقصد قرآن و سنت کا فہم آپ تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم کتاب اصول جرح و تعدیل کا مقدمہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ صاحب کتاب خطبے کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ کے حبیب اور انبیاء مرسلین کے سردار ہیں، ان پر درود و سلام، اور آپ کی آل و اصحاب تمام پر درود و سلام کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تمام احکام شرعیہ کی بنیاد اور مصدر و سرچشمہ ہے۔ اجماع امت اور مجتہدین شرع کے قیاسات بھی انہی دو اصولوں پر مبنی اور متفرع ہوتے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر نہ کوئی اجماع معتبر ہے اور نہ ہی کسی قیاس کی گنجائش ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت کا علم سیکھنے اور ان کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اور ایک اور ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا، یعنی قرآن پاک غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور کتاب و سنت سے مسائل شرع کا استنباط کرنے والے علماء دین کی مدح بھی فرمائی۔ چنانچہ آیت مذکورہ کے معن بعد ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے، اذاعوا بہ، اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع کرتے، إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو ضرور ان سے، یعنی اللہ کے رسول اور ذوی الامر سے، اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی حکم دیا گیا کہ کوئی بھی بات ہے، امن کی ہے یا خوف کی ہے، اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور صاحب امر کی طرف جو ہے وہ لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلم ثلاثۃ، علم کی تین قسمیں ہیں، آیۃ محکمۃ او سنت قائمۃ او فریدۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فہو فضل۔ کہ علم شریعت تین چیزیں ہیں، آیت محکمہ، سنت ثابتہ اور فریضہ عادلہ، اور جو ان کے ما سوا ہے ان میں مشغول ہونا، اشتغال، مزید فضیلت کا باعث ہے۔ یعنی یہ تین لازم ہیں، آیات محکم، سنت ثابتہ اور فریضہ عادلہ، اور ان کے ما سوا جو علم ہے اس کو سیکھنا بھی فضیلت والا ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ آیت محکمہ سے مراد کتاب اللہ ہے، اور آیات محکمہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ آیات محکمات ہی ام الکتاب ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔
اس قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں، الکتاب ہے۔ اور سنتن قائمتن سے مراد وہ احادیث ہیں جو ثابت ہوں اور ان کی اسناد و متون محفوظ ہوں۔ تو اب سنت قائمہ کے لیے پھر جرح و تعدیل کی ضرورت پیش آئے گی کہ سند اور متن کو چیک کرنا ہے، تو علم جرح و تعدیل کے ساتھ وہ اس کو چیک کیا جائے گا۔ او فریدتن عادلتن، اس سے مراد اجماع و قیاس ہے جو کتاب و سنت سے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اصول دین چار ہوئے، یعنی اس حدیث پاک کی روشنی میں اصول دین چار ہوئے: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ مگر اجماع اور قیاس کا اصل سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی بنا پر علم قرآن کی تحصیل کے ساتھ احادیث ثابتہ کے ضبط و حفظ اور ان کی نقل و روایت اور تبلیغ و اشاعت کا حکم دیا گیا، اور ان کی طلب و جستجو اور حفظ و اتقان پر بشارتیں بھی آئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات میں اپنی امت کو اس امر خیر کی ترغیب بھی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے باز رہو۔ مزید ارشاد فرمایا: فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے، اس امید پر کہ وہ بچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میری طرف سے دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے قصے اور واعظ و نصیحت کی باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے قصداً میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث شریف میں اگرچہ آیت کا لفظ ذکر ہے جس سے ہر آدمی کا ذہن آیت قرآنی کی طرف جاتا ہے، مگر دلالت النص کے قاعدے سے احادیث بھی مراد ہیں۔ حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: قرآن حکیم جس کی حفاظت کا ضامن خود اللہ رب العزت ہے، اسی نے ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس قرآن کی تبلیغ کا حکم جب حدیث شریف میں آیا کہ بلغوا عنی ولو بآیہ، تو احادیث کریمہ کی تبلیغ و اشاعت کا حکم بدرجہ اولا اس سے معلوم ہوا، یعنی جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی اس کی اشاعت کا حکم ہے، تو جس کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی وہ تو بطریق اولا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں: ایک دن ہم لوگ آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ ارشاد فرمایا: تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی: نتحدث عنک یا رسول اللہ۔ قال، تو آپ نے فرمایا: تحدثوا ولیتبوأ من کذب علی مقعدہ من جہنم۔ فرمایا عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم آپ سے روایت کر کے حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا: حدیثیں بیان کرو، تحدثوا، حدیثیں بیان کرو، ولیتبوأ، اور جو مجھ پر جھوٹ باندھے، من کذب علی مقعدہ من جہنم، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مزید اپنی سند سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم لوگ مجھ سے حدیثیں سنتے ہو اور وہ حدیثیں تم سے دوسرے لوگ سنیں گے، پھر جو تم سے سنیں گے ان سے اور لوگ سنیں گے۔ الجرح والتعدیل باب فی تثبیت سنت۔ تو یہ اس میں امام ابن ابی حاتم نے یہ روایات بیان کی ہیں کہ تم اے صحابہ تم مجھ سے حدیثیں سنتے ہو، تم سے تابعین سنیں گے اور پھر تابعین سے آگے تابع تابعین اور دیگر لوگ سنیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ احادیث کے ضبط و حفظ اور تبلیغ و ادا کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ پاک اس بندے کو خوش رکھے جس نے میرے ارشاد کو سنا، فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا، اسے سن کر اچھی طرح یاد کیا، اسے خوب اچھی طرح یاد کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا، وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، اس لیے کہ بہت سے ایسے علم والے ہیں جو فقیہ نہیں ہوتے، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت سے اہل علم فقہ کے حامل علم کی بات ان تک پہنچاتے ہیں جو ان سے بڑھ کر فقیہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں حدیث کو یاد کرنے، حفظ کرنے اور اسے آگے بیان کرنے کی ترغیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے یہ خصوصی دعا عطا فرمائی نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ پاک اس بندے کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سنا۔ یہی وجہ ہے کہ طلب حدیث شریف کا شوق حضرات صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور بعد کے محدثین میں اتنا زیادہ تھا کہ صرف ایک حدیث کی تلاش و جستجو کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے دور دراز مسافتیں طے کرتے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہ ہوتا اور اس کو اپنے لیے وہ بہت بڑی سعادت تصور کرتے۔ چنانچہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کسی دوران ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابو درداء میں آپ کے پاس شہر رسول مدینہ طیبہ سے صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے علاوہ کسی اور حاجت کے لیے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کسی تجارت کے لیے بھی نہیں آئے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ عز وجل به طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم، جس نے علم کی طلب کے لیے کوئی راستہ طے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ چلائے گا اور ملائکہ رحمت طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتُهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ رحمت طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس طرح حدیث کی طلب، ان کے حفظ و استحضار اور تبلیغ و روایت کے فضائل اور بھی حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اسی کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ جماعت میں متعدد ایسے افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں حدیث کا ذخیرہ محفوظ کیا اور پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کی روایت بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسماء مبارکہ کثرت روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سر فہرست نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ صحابہ کرام عہد رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہی حدیثیں لکھتے تھے، جن میں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام نامی کتب احادیث میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے پر ایسا اعتماد تھا کہ ایک دوسرے سے حدیثیں سن کر محفوظ کر لیتے اور حجت و دلیل سمجھ کر ان پر عمل کرتے، مزید کسی شہادت و تحقیق کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی، اور یہ سلسلہ حضرات خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاری رہا۔ اس وقت تک دشمنان اسلام میں اتنی جرأت و ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے باطل مفاد کے لیے حدیثیں گڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے۔ کبار صحابہ موجود تھے جنہوں نے سفر و حضر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات سنے تھے، احوال و قوائف کا مشاہدہ کیا۔ نزول وحی کا زمانہ بالکل قریب تھا، اگر دشمنان اسلام وضع و تحریف کی جرت بھی کرتے تو اپنے مقصد شر میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، فوراً ان کی گرفت ہوتی اور مواخذہ ہوتا۔ مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آیا، اس کے بعد طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے، امت میں شدید اختلاف و انتشار ہوا، جس کے نتیجے میں اسلام دشمن قوتوں کو حدیث گڑھنے کا موقع مل گیا، اور اسلام کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے زنادقہ نے خود ساختہ حدیث کا انبار لگا دیا۔ مشہور محدث حماد بن زید فرماتے ہیں، وضعت الزنادقۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 14,000 حدیث، کہ زنادقہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر 14,000 حدیثیں گڑھی۔ عبد الکریم بن ابل عوجہ، جسے خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں وضع حدیث کے جرم میں قتل کیا گیا اور سولی چڑھائی گئی، اس کے بارے میں معروف محدث ابن عدی فرماتے ہیں، جب اس کی گردن مارنے کے لیے اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا، وضعت فیکم 4,000 حدیث احرم فیہا الحلال واحل فیہا الحرام، میں نے تم میں 4,000 حدیثیں گڑھی جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار خلافت میں ایک زندیق کو لایا گیا جس کی گردن مارنے کا فرمان صادر ہوا۔ زندیق نے خلیفہ وقت سے پوچھا، تم میری گردن کیوں مارو گے؟ خلیفہ نے جواب دیا، بندگان خدا کو تمہارے شر سے نجات و راحت دینے کے لیے تمہاری گردن ماری جائے گی۔ زندیق نے کہا، ان 1,000 حدیثوں سے تم کہاں راحت پا سکو گے جن کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر وضع کیا؟ ان میں کوئی ایک حرف بھی نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوا۔ خلیفہ ہارون نے جواب دیا، فَإِنَ أَنْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِي وعبد اللہ ابن المبارک ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا، کہ اے دشمن خدا، تو ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ بن مبارک سے کہاں غافل ہے؟ یہ حضرات تیری گڑھی ہوئی حدیثوں کو بوسی کی طرح، یعنی بوسے کی طرح الگ کر کے ایک ایک حرف کو نکال دیں گے۔ امام ابن اسیر جزری نے زنادقہ کے بارے میں فرمایا، وَدَعُوا الْأَحَادِيثَ وَحَدَّثُوا بِهَا لَيُوقَعُوا بِذَلِكَ الشَّكَّ فِي قُلُوبِ بِذَلِكَ الشَّكِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، کہ زنادقہ نے کی ایک جماعت نے حدیثیں وضع کی اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے انہیں بیان کیا۔ ادھر روافظ نے اہل بیت کے فضائل میں بے شمار حدیثیں وضع کی، اور ان کے مقابلہ آرائی کے لیے جماعت اہل سنت کے بعض جہلاء نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ فضائل میں بے شمار حدیثیں گڑیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَا تُحْصَىٰ كَمْ وَدَعِ الرَّافِضَ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَيْتٍ وَعَارَضَهُمْ جَهْلَةُ أهل السنة بفضائل معاوية بل وبفضائل الشيخين وقد أغناهم الله تعالى وأعلى مرتبهما عنها۔ لسان المیزان کے مقدمے میں کہ رہے فضائل تو کوئی گنتی نہیں کہ رافضیوں نے اہل بیت کی فضیلت میں کتنی حدیثیں گڑی اور جاہل سنیوں نے ان کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بلکہ حضرات شیخین کے فضائل سے کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان فضائل سے انہیں بے نیاز رکھا اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس طرح مختلف اغراض و مقاصد کے لیے تمام تر وعید کے باوجود وضع حدیث کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد اس بات کی سخت ضرورت پیش آئی کہ حدیث کی تحقیق کی جائے، متون اور اسانید کا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے، رجال حدیث کا تزکیہ اور ان کی تعدیل کی جائے اور بصورت دیگر ان کی تجریح کی جائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینہ، مقدمہ صحیح مسلم، کہ بے شک یہ علم دین ہے تو دیکھ لو کہ کس سے تم اپنا دین لیتے ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، کہ لوگ پہلے سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے مگر جب فتنہ وقوع پذیر ہوا یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت تو پھر کہتے کہ تم اپنے رجال کے نام بتاؤ، اگر رجال حدیث اہل سنت سے نظر آتے تو ان کی حدیثیں لی جاتی اور اگر اہل بدعت سے دکھائی دیتے تو ان کی روایت کی ہوئی حدیث نہیں لی جاتی۔ تو یہاں فتنہ سے مراد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما وقعت الفتنة الأولى یعنی مقتل عثمان فلم يبق من اصحاب بدر احد، کہ جب پہلا فتنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو اصحاب بدر میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلب اسناد کا آغاز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں ہو چکا تھا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو امید ہے آپ اس تمہیدی گفتگو سے کہ علم حدیث کا آغاز دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور پھر سند کا جو آغاز ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ تو جرح و تعدیل کا آغاز حضرات صحابہ کرام کے زمانہ اقدس میں ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک اس چینل کو پہنچائیں اور اگلے لیکچر کے لیے انتظار کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم سند کے متعلق مزید گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔